إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی تالیف ہے، ان کی کتاب ہے۔ اس میں بہت سے عقیدہ کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے علماء عرب نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے، اس کتاب کی شرح کی ہے اور اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے۔ آسانی کے لیے کتاب کو نمبر لگا کر کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آج ہم 19ویں مسئلے کا آغاز کریں گے۔ امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْإِيمَانُ بِحَوْضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ إِلَّا صَالِحًا علیہ السلام فَإِنَّ حَوْضَهُ ضَرْعُ نَاقَتِهِ، کہ وہ مسائل، وہ عقائد جن پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ ایمان لایا جائے، اور ہر نبی کا ایک حوض ہوگا سوائے صالح علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا حوض ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ ایمان لانا یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگوں نے اس عقیدے کا بھی انکار کیا ہے۔ انکار کرنے والوں میں خوارج سر فہرست ہیں۔ خوارج کون ہوتے ہیں؟ خوارج ان کے اہم ترین عقائد میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان حکمران کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوگا وہ تلواریں لے کر، نیزے لے کر میدان میں آ جائیں گے اور اس کو اقتدار سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان حکمران بن گیا، اس نے حکومت سنبھال لی، اب اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، البتہ اس کے غلط آرڈر نہیں مانے جائیں گے، اور جو اس کے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، ان پہ اسے نصیحت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، لیکن اس وجہ سے اس کا تختہ الٹ دینا، اسے اقتدار سے محروم کر دینا، یہ قرآن و حدیث کی نصوص کے مطابق نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ خوارج کے ہاں کیا ہے؟ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو پھر وہ اسے مسلمان مان لیں گے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں پہ فوت ہو گیا توبہ کیے بغیر تو یہ شخص ان کے ہاں کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا۔
ایسے ہی کئی ایک معتزلی حضرات نے بھی حوض کا انکار کیا ہے. اور معتزلی کون لوگ ہیں؟ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان نہیں رہتا. البتہ یہ اس لحاظ سے خوارج سے مختلف ہیں کہ خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان نہیں ہے، کافر ہو گیا. معتزلی کہتے ہیں مسلمان نہیں ہے لیکن کافر بھی نہیں ہوا، وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں ہے، المنزلۃ بین المنزلتین. البتہ انجام کے لحاظ سے دونوں کا عقیدہ ایک ہے. اگر آپ پوچھیں معتزلہ سے، ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ جائے گا کہاں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں جائے گا جہنم میں. تو انجام کے لحاظ سے خوارج اور معتزلہ ایک ہی چیز ہے. حوض کیا چیز ہے؟ حوض جنت میں جانے سے پہلے ایک بہت بڑا حوض ہوگا، پانی کا مرکز ہوگا، اور پانی بھی ایسا کہ جس نے ایک بار پی لیا دوبارہ اسے پیاس نہیں لگے گی. اور یہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور اتنا بڑا حوض کہ اس حوض سے پانی پینے کے لیے جو برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے، اور بہت ہی لمبا چوڑا یہ حوض ہوگا، معمولی حوض نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ ہمارے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پہ ایمان لایا جائے، اور اس بات پہ بھی ایمان لایا جائے کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حوض ہوگا. ایک تو حوض ہمارے نبی کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک یہ کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حوض ہوگا. چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ترمذی اسے روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 2443 2443، اور امام ابن ابی عاصم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب السنہ میں اور نمبر ہے 734، اور شیخ البانی اس کو لے کر آئے ہیں اپنے مشہور و معروف سلسلے الصحیحہ میں اور نمبر ہے 1599 1589. اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ ان لکل نبی حوضا، کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حوض ہوگا. وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، اور بے شک یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے کے اوپر فخر کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ میرے حوض پہ آنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں. یعنی کہ ہر نبی کی خواہش ہوگی کہ میرے حوض پہ آنے والے لوگ کیا ہوں؟ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوں. وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ جس کے حوض پہ لوگ آئیں گے وہ میں ہی ہوں گا. آپ علیہ السلام کے حوض کا تذکرہ تو بہت سی حدیث میں آتا ہے. آپ کے حوض کے بارے میں احادیث متواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں متواتر کا حکم دیا گیا ہے. متواتر کون سی حدیث ہوتی ہیں؟ جسے بیان کرنے والے ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگ ہوں، صحابہ بھی بہت زیادہ، اور صحابہ سے حدیث لے کر آگے روایت کرنے والے تابعین بھی بہت زیادہ، اور تابعین سے حدیث کو لے کر آگے روایت کرنے والے تبع تابعین بھی بہت زیادہ، اور اس کے بعد کا طبقہ بھی بہت زیادہ. تو ہر طبقے میں لوگ جس حدیث کو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہوں تو جس حدیث کو روایت کریں گے اسے کیا کہیں گے؟ متواتر. تعداد اتنی زیادہ ہو کہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. تو یہ جو احادیث ہیں
حوض کے بارے میں احادیث، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ احادیث متواترہ۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف میں آئی ہے، اس کا نمبر ہے 2290 2290، ویسے بخاری شریف میں بھی آتی ہے۔ ابو حازم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد ساعدی سے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے، انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا من ورد شرب، جو میرے حوض پہ پہنچ گیا اسے پانی پینے کا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَيَلِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، میرے حوض پہ میرے پاس کئی ایسے لوگ آئیں گے اعرفہم، جن کو میں پہچان لوں گا، وَيَعْرِفُونِي، وہ بھی مجھے پہچان لیں گے، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے؟ سہل بن سعد ساعدی، اور ان سے اس حدیث کو لینے والے کون ہیں؟ ابو حازم سلمہ بن دینار۔ یہ ابو حازم کہتے ہیں جب میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو نعمان بن ابی عیاش سن رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا آپ نے سہل بن سعد الساعدی سے یہ حدیث ایسی سنی ہے؟ تو میں نے کہا بالکل میں نے ایسے ہی سنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں ابو سعید خدری کے بارے میں، وہ بھی کون ہیں؟ صحابی ہیں، کہ انہوں نے بھی یہ حدیث سنائی اور ایسے ہی سنائی جیسے تم نے سنائی ہے، لیکن انہوں نے اضافہ کیا، اس میں اضافہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے جب آپ کے مابین اور ان لوگوں کے مابین کیا ڈال دی جائے گی؟ رکاوٹ، تو آپ کہیں گے انہم منی، یہ میرے ہیں، ان کو آنے دو۔ فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی، کیا کیا اعمال سر انجام دیے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ یہ جملہ آپ سے کہاں کہا جا رہا ہے؟ دنیا میں کیا آخرت میں؟ حوض پہ، حوض پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت تک عالم الغیب نہیں ہوئے تھے۔ غیب کی کئی باتیں آپ کو بتائی گئیں، ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ حوض کی باتیں لے لیں، یہ بھی غیب کی باتیں ہیں، آپ نے بتائی ہیں۔ تو جو غیب کی چند باتیں اللہ نے آپ کو بتا دی وہ آپ کو معلوم تھیں، اور آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ امت کو بھی بتا دیں۔ اب آپ کے ذریعے غیب کی یہ چند باتیں مجھے بھی معلوم ہو گئیں، آپ کو بھی معلوم ہو گئیں، کیا میں آپ کو یا آپ مجھے عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہو، کوئی بھی بات پوشیدہ، جو مطلق طور پہ غیب جاننے والا ہو، جو چند باتیں جان لے، چند باتیں معلوم نہ ہوں، اسے عالم الغیب نہیں کہتے۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی کئی باتیں بتائی گئیں، جو بتائی گئیں وہ محدود ہیں، گنی جا سکتی ہیں، شمار کی جا سکتی ہیں، اور جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ باتیں کتنی ہیں؟ بے شمار، لا تعداد۔
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے پانی کے سامنے ایک قطرہ یا دو قطرے ہوں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے یا نہیں تھے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور ہمارے نبی انسانوں میں سب سے اونچے مقام پہ فائز ہیں. لیکن یہ کہنا کہ آپ بھی عالم الغیب، اللہ بھی عالم الغیب، دونوں کا علم برابر، یہ زیادتی ہے. تو یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے روز قیامت کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا. آج ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہیں، آپ حاضر ناظر ہیں، جبکہ روز قیامت آپ سے کہا جا رہا ہے، حوض کے پاس کہا جا رہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا اعمال کیے. اور اس سے ایک اور بات معلوم ہوئی، وہ کیا کہ ہم کسی کی ولایت یا ولی ہونے کی گارنٹی اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض پہ آنے والے ان لوگوں کو کیا سمجھتے رہے؟ نیک لوگ، اللہ کے ولی قسم کے لوگ جنہیں حوض پہ آنے کا حق حاصل ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تو ہم کسی کے بارے میں گارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ہمیں کیا پتا وہ اپنے گھر میں کیا کرتا تھا، وہ خلوت میں کیا کرتا تھا، وہ تنہائی میں کیا کرتا تھا. ہمیں اس کے ظاہر کا علم ہے، باطن کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. موت آئی تو ایمان پہ آئی کہ کفر پہ آئی، اللہ کو پتا ہے. ہاں ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ فلاں عالم دین یوں لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، فلاں عالم دین جنتی قسم کا انسان لگتا ہے. گارنٹی ہم نہیں دے سکتے. آپ فرماتے ہیں فاقول، تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دوری ہے اس کے لیے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تبدیل کرنا، اس میں نئی چیزوں کا اضافہ کرنا، یہ درست نہیں ہے. یہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان روز قیامت حوض سے محروم ہو سکتا ہے، حوض کے پانی سے محروم ہو سکتا ہے. تو اب نبی علیہ السلام کے حوض کا علم بھی ہمیں ہو گیا، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے حوض کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 40 ہے، تقریباً 40 ہے. ان میں سے دو صحابی میں آپ کو بتا چکا ہوں، کون کون سے؟ ابو سعید خدری اور سہل بن سعد الساعدی. تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوضی مسیرت شہر، میرا حوض کتنا لمبا چوڑا ہوگا جی؟ 1 مہینے کے سفر کے برابر. یعنی کہ آپ اونٹنی پہ بیٹھ کے 1 مہینے کا جو سفر کریں گے اس سفر کے برابر میرا حوض ہوگا. مکہ سے بیت المقدس کا سفر کتنا ہے؟ 1 مہینے، تقریباً 1 مہینے کا. زیادہ بھی کہا گیا ہے، 40 دن بھی کہا گیا ہے، 35 دن بھی کہا گیا ہے. تو آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ سے لے کے بیت المقدس تک کے برابر آپ کا کیا ہوگا؟ حوض ہوگا. تو آپ کہہ رہے میرا حوض 1 مہینے کے سفر کے برابر ہوگا، مسافت کے برابر ہوگا. ماؤہ ابیض من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی مہک جو ہے کستوری سے زیادہ عمدہ ہوگی. وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے آب خورے، اس سے پینے کے لیے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے. جس نے پی لیا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. بخاری شریف میں 6500
796579۔ اب رہ گیا اس موضوع کے سے تعلق رکھنے والا آخری جملہ، وہ کیا کہ ہر نبی کا حوض ہوگا لیکن صالح علیہ السلام کا حوض نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ کیونکہ ان کا حوض کیا ہوگا؟ ان کی اونٹنی کا تھن۔ معصوم صرف کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ امام بربہاری بہت عظیم امام ہے، لیکن یہ جو آخری جملہ لے کر آئے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ صالح علیہ السلام کا حوض ان کی اونٹنی کا تھن ہوگا، یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے۔ اس روایت کو امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے۔ الموضوعات کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ وہ کتاب جس میں من گھڑت روایتیں، خود ساختہ روایتیں جمع کر دی گئی ہیں، تو اس کتاب میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ عبد الکریم بن کیسان کہتے ہیں سوید بن عمیرہ سے روایت کرتے ہوئے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا جو حوض ہے اس سے روز قیامت میں پانی پیوں گا اور میرے پیروکار بھی پئیں گے، اور اللہ تعالیٰ اونٹنی کو زندہ کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ صالح علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ اس کا دودھ جو ہے وہ نکالیں گے اور وہ خود بھی پئیں گے، اور جو ان پہ ایمان لانے والے تھے، کن پہ؟ صالح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، وہ بھی پئیں گے، اور اس اونٹنی سمیت وہ موقف میں پہنچیں گے۔ تو یہ جو عبد الکریم بن کیسان ہے، اس کی وجہ سے اس روایت پہ حکم کیا لگا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ امام ابن حجر لسان المیزان میں کہتے ہیں کہ ہوا موضوع، یہ روایت کیا ہے؟ خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور امام ابن الجوزی جب موضوعات میں لے کر آئے تو کہا ھذا حدیث الموضوع لا اصل لہ، بے بنیاد ہے۔ امام ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں بھی اس بارے میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی بریدہ ہے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 20 کی طرف۔ امام بربہاری فرماتے ہیں والایمان بشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمذنبین الخاطئین یوم القیامہ وعلی الصراط، یعنی کہ ہمارے عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ایمان لایا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پہ، جو آپ کن کے لیے کریں گے؟ خطا کار گناہگاروں کے لیے۔ کب کریں گے؟ قیامت کے دن۔ وعلی الصراط، اور کہاں پہ کریں گے؟ پل صراط پر بھی کریں گے۔ جو نیچے ترجمہ دیا گیا ہے وہاں پہ کہا گیا کہ پل صراط پہ ایمان لانا، یہ ترجمے میں شاید کمی بیشی ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ پل صراط پہ ایمان لانا۔ پل صراط پہ ایمان لانے کے بارے میں مسئلہ نمبر 21 اس کے بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ ایمان لانا نبی علیہ السلام کی شفاعت پہ، جو کن کے حق میں ہوگی؟ خطا کار گناہگاروں کے حق میں۔ کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ وعلی الصراط، اور پل پہ۔ پل کون سا؟ جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ جَوْفِ جَهَنَّمَ، اور آپ ان کو نکالیں گے جہنم کے اندر سے۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ شَفَاعَةٌ، کوئی ایسا نبی نہیں ہے
جس کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا. ہر نبی کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا. اور اسی طرح صدیقین بھی شفاعت کر سکیں گے, شہداء بھی شفاعت کر سکیں گے, اور صالحین اولیاء بھی شفاعت کر سکیں گے. وَلِلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَضُّلٌ فِي مَن يَشَاءُ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا ان پہ جن پہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے. وَالْخُرُوجُ مِنَ النَّارِ, اور آگ سے نکلنا ہوگا بعد ما احترقوا, جب کہ آگ میں پھینکے جانے والے کیا ہو چکے ہوں گے؟ جل چکے ہوں گے. وَصَارُوا فَحْمًا, اور کوئلہ بن چکے ہوں گے. یہ ہے جی مسئلہ نمبر 20. کافی طویل یہ مسئلہ ہے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے, اور اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بھی کئی لوگوں نے ایمان لانے سے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے, گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے. کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ گمراہی کا راستہ. کن کن لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے؟ پہلے انہی کا میں تذکرہ کروں گا, کیونکہ جب ہم گمراہ لوگوں کی گمراہی سمجھ جائیں گے پھر احادیث کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے. تو گمراہ ہونے والے لوگ جو ہیں اس مسئلے میں, کون سے مسئلے میں؟ شفاعت کے مسئلے میں. شفاعت کے مسئلے میں گمراہ ہونے والے لوگ دو طرح کے ہیں. نمبر 1, معتزلی اور خوارج. تھوڑی دیر پہلے گفتگو کرتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا کہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے کہ جو توبہ کیے بغیر کبیرہ گناہوں پہ فوت ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں. اور شفاعت کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ ان کو جہنم سے نکال لیا جائے گا, ان کے حق میں شفاعت ہو جائے گی. تو اس لیے وہ شفاعت کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. اور معتزلی بھی کیا ہے؟ منکر ہیں, کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب توبہ کیے بغیر فوت ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 167 167 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بخارجین من النار, کہ یہ جہنمی لوگ جہنم سے نکل نہیں سکیں گے, بالکل نہیں نکل سکیں گے, ہرگز نہیں نکل سکیں گے. تو یہ لوگ کہتے ہیں قرآن بتا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے جہنم سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے, اور تم لوگ کہتے ہو کہ کئی لوگ شفاعت کے ذریعے جہنم سے نکل آئیں گے. تمہارا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ کس کے خلاف ہے؟ قرآن کے خلاف ہے. دوسرے نمبر پہ ان کی دلیل سورہ مدثر آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین, کہ ان جہنم میں جانے والوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ان لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی اور انہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا یا جہنم سے نکال لیا جائے گا. ان دو دلائل اور ان کے دیگر دلائل کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ آیتیں جو تم پڑھ رہے ہو
یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ توحید والوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ مدثر کو چیک کریں، آیت نمبر کون سی تھی؟ 48۔ تو آپ دیکھیں وہ آیات جو اس آیت سے پہلے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے اور وہ مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا، کیا جرم تھا تمہارا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا جرم کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر گفتگو کرتے تھے جو دین کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا، قیامت کا مذاق اڑا رہے ہوتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ تو اب بتائیے، جو قیامت کی تکذیب کرتا ہو، قیامت پہ ایمان نہ رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے۔ تو جن کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ کہا ہے کہ انہیں کسی کی بھی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی، یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو معتزلی اور خوارج جن آیات سے استدلال کر رہے ہیں، جن آیات کو دلیل بنا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ اچھا، یہ وہ پہلا گروپ تھا جو شفاعت کے معاملے میں گمراہ ہوا۔ کون ہے یہ؟ معتزلی اور خوارج۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو شفاعت کے معاملے میں سیدھے راستے سے ہٹ گئے، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے، یہ ہیں روافض۔ کون؟ رافضی حضرات۔ اور صوفیاء میں سے وہ لوگ جو حد سے آگے نکل گئے، صوفیوں میں سے وہ لوگ جو حد سے آگے نکل گئے، اور قبر پرست۔ ان لوگوں کا شفاعت کے معاملے میں عقیدہ کیا ہے؟ خارجیوں نے، معتزلہ نے کیا کیا تھا؟ انکار۔ یہ ایمان لے کر آئے شفاعت پہ، کون؟ رافضی، صوفی اور قبر پرست، لیکن حد سے آگے نکل گئے۔ یہ شفاعت پہ خود بھی امیدیں اتنی لگا بیٹھے اور لوگوں کو بھی شفاعت کے معاملے میں اس قدر امیدیں دلا دی کہ خود بھی اور لوگوں کو بھی غافل کر دیا ان شرائط سے جن شرائط کے پورا ہونے کے بعد شفاعت ملے گی۔ شفاعت کا دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلا، شفاعت کا دروازہ کسی کسی کے لیے کھلے گا، لیکن انہوں نے شفاعت کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھول دیا، اور شفاعت کے معاملے میں یہ لوگ اس حد تک آگے نکل گئے کہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ کس میں مبتلا ہو گئے؟ شرک میں۔ چنانچہ جن کے بارے میں ان کو امید لگی کہ یہ روز قیامت شفاعت کر سکیں گے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارنا شروع کر دیا، ان سے دعائیں شروع کر دیں، ان کی عبادت شروع کر دی، ان کے لیے بکرے ذبح کرنے لگے، ان کی قبروں کا طواف کرنے لگے، ان کے نام پہ منتیں ماننے لگے۔ جبکہ وہ لوگ جو مکہ میں تھے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، ان کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کو شفاعت کے نام پہ پکارا کرتے تھے، شفاعت کے نام پہ پکارا کرتے تھے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ یونس میں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ان کو پکارتے ہیں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ تو سفارش کے نام پہ وہ شرک کا ارتکاب کرتے رہے، اور فرمایا اللہ نے سورہ زمر میں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی پکڑ رکھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا جائے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ قرب کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ اللہ کا حق، حق عبادت انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ شراکت بالکل پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ موجودہ زمانے میں آپ کو اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ لوگ نظر آئیں گے، کون؟ جو شفاعت کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ غلو۔ مثال کے طور پہ آپ آل بیت کے نام پہ کیا کریں؟ نظر دیں، بکرے ذبح کریں تو آل بیت آپ کو بخشوا لیں گے۔ کسی پیر صاحب کی بیعت کر لیں، وہ آپ کو کیا کریں گے؟ بخشوا لیں گے۔ یہ لوگ تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کیا معتزلی اور خوارج بھی نظر آتے ہیں آپ کو یا نہیں نظر آتے؟ معتزلی اور خوارج، معتزلہ کے نام پہ، خوارج کے نام پہ یہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن یہ لوگ موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، آپ کے دائیں بائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب، ان کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی، مجھے امید یہ ہے کہ جاوید احمد غامدی بھی اسی راستے پہ ہوں گے، لیکن میں فی الحال ان کے بارے میں کوئی دلیل مجھے نہیں ملی، اس لیے میں خاموش رہتا ہوں۔ لیکن ان کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی وہ شفاعت کو نہیں مانتے۔ کون سی شفاعت؟ یہ شفاعت کے جو گناہگار مومن ہوں گے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ آپ ان کی تفسیر پڑھ کر دیکھ لیں، آپ ان کی بخاری شریف کی شرح پڑھ کر دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 22، حدیث نمبر 22، اس میں تذکرہ آتا ہے کہ شفاعت کے ذریعے کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس روایت میں بہت بڑا اشکال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس روایت میں بہت بڑا اشکال ہے، جس کے باعث یہ میری سمجھ میں نہیں آئی، جس کے باعث یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اس میں مجرمین کے دوزخ سے نکالے جانے کا تصور دیا گیا ہے، اس میں مجرمین کے دوزخ سے نکالے جانے کا تصور دیا گیا ہے، جبکہ اس تصور کا قرآن میں کہیں اشارہ تک نہیں ہے۔ تو کیا سمجھیں آپ اس سے؟ ایک تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولانا امین احسن اصلاحی شفاعت پہ مشتمل احادیث کو اس لیے رد کر رہے ہیں کہ قرآن سے ان کی تائید نہیں ملتی، گویا کہ وہ صرف انہی احادیث کو مانیں گے جن کی تائید کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جیسے قرآن حجت ہے، قرآن شریعت ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مستقل حجت ہیں، شریعت ہیں۔ آپ کی احادیث کو قرآن کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن اور احادیث ٹکراتے نہیں ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں، کیونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی مسئلہ حدیث میں آیا ہے اس کی تائید قرآن میں ہو۔ کئی ایسے مسائل ہیں جو احادیث میں آئے لیکن قرآن میں نہیں ہے، اور ہم سب ان کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ نماز کی تفصیلات آپ دیکھ لیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ قرآن میں نہیں ہے۔
دیگر بہت سارے ایسے امور ہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی غلط سوچ دے رہے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی لوگوں کو کہ احادیث کو آپ رد کر دیں. کس لیے؟ کہ جناب قرآن میں تائید نہیں ہے، یا اس لیے کہ میری سمجھ میں نہیں آئی. کیا کہتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آئی. یعنی کہ معیار کیا ہے؟ ان کی سمجھ. جبکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جب حدیث ثابت ہو جائے تو آپ اس پہ ایمان لائیں گے، آپ کی عقل اسے سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے. ایسے ہی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ شفاعت عظمیٰ، جو روز قیامت آپ کریں گے، سب سے بڑی شفاعت، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اب اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا تذکرہ آنا چاہیے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اذان سنے اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ جو یہ پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا. اب اس دعا میں کیا کہا گیا ہے کہ اے اللہ، اس اذان جیسی دعوت کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب جناب محمد کو کیا دینا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وسیلہ بھی دینا، جنت کا اعلیٰ مقام، اور فضیلت بھی دینا، اور آپ کو مقام محمود پہ فائز کرنا، وہ مقام محمود جس کا تو نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. تو وہ وعدہ کیا ہے جی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اب اس آیت اور حدیث دونوں کا تذکرہ ضروری ہے آپس میں، لیکن چونکہ وہ شفاعت ایسی شفاعت کے قائل نہیں ہے تو انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ نہیں کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو شفاعت کے کیا ہیں؟ انکاری ہیں. اب ہم آتے ہیں شفاعت کی اقسام کی طرف. شفاعت کی وہ اقسام جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شفاعت کا موقع دیا جائے گا اس کی بات کر رہا ہوں. تو پہلے نمبر پہ کیا؟ شفاعت عظمیٰ، اور یہ خاص ہے آپ کے ساتھ، یہ آپ ہی کر سکیں گے، کوئی اور نہیں کر سکے گا. عظمیٰ کا معنی کیا ہے؟ بڑی. شفاعت عظمیٰ سب سے بڑی شفاعت، اور یہی وہ شفاعت ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں حدیث جابر میں، بخاری میں بھی وہ آئی ہے 4438 438 کہ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ جن 5 امور میں مجھے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ فضیلت بخشی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا موقع دیا جائے گا، یعنی کہ ان کو نہیں دیا جائے گا. تو یہ کون سی شفاعت ہے جس کا موقع آپ کو دیا جائے گا، ان کو نہیں دیا جائے گا؟ شفاعت عظمیٰ. اور یہی وہ شفاعت ہے جس کا تذکرہ ابو ہریرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث روایت کرتے ہوئے. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند میں، امام بخاری اپنی صحیح میں، اور مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. بخاری میں اس کا نمبر ہے 4712 4712، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 194 194. شروع میں اس حدیث کا خلاصہ بتاؤں گا، پھر آخری الفاظ باقاعدہ طور پہ بتاؤں گا کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ میدان حشر میں ہوں گے اور انتظار کر کے تھک چکے ہوں گے، صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہوگی. پھر مشورہ کریں گے آپس میں کہ کسی سے رابطہ کرتے ہیں جو ہماری اللہ رب العزت کے ہاں کیا کرے؟ شفاعت کرے، تاکہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب کریں،
تاکہ جنت والے جنت میں پہنچ سکیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آدم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ آپ شفاعت کریں ہماری، کیونکہ آپ سب انسانیت کے کیا ہیں؟ باپ ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ان کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے اور کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ آج رب العالمین بہت غصے میں ہیں، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت سے معذرت کر لیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے۔ بالآخر معاملہ پہنچ جائے گا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو اب یہاں سے میں روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہ کہیں گے اذهبوا الی محمد، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیأتون محمدا، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ فیقولون، تو کہیں گے یا محمد، اے محمد، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور خاتم النبیین ہیں، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں کیا ہیں؟ معاف کر دی ہیں۔ اشفع لنا الی ربک، آپ ہماری رب کے ہاں کیا کریں؟ شفاعت کریں۔ الا تری الی ما نحن فی، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مشکل میں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فانطلق، میں چل پڑوں گا، فآتی تحت العرش، اور میں عرش کے نیچے آؤں گا، فاقع ساجدا لربی، میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد کے وہ الفاظ سکھائے گا جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ اب معلوم نہیں ہے، تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ الفاظ مجھے دنیا میں نہیں آتے جو وہاں پہ میں نے کہنے ہیں، تب اللہ مجھے سکھائے گا۔ چنانچہ کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اللہ رب العالمین کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تو ہوتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ ہے جی شفاعت عظمیٰ۔ پھر آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی اور لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ شفاعت جو آپ کے ساتھ خاص ہے، جنتیوں کے حق میں شفاعت کرنا تاکہ انہیں جنت میں داخل ہونے کا موقع دیا جائے۔ اس کی دلیل مسلم شریف حدیث نمبر 197 197، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے گیٹ پہ آؤں گا، فاستفتح، تو میں مطالبہ کروں گا کہ جنت کے دروازے کو کھولا جائے، فیقول الخازن، جنت کا دربان کہے گا من انت، آپ کون ہیں؟ فاقول، تو میں کہوں گا محمد، میں کون ہوں؟ محمد۔ فیقول، تو وہ کہے گا بک امرت، آپ کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا تھا کہ لا افتح لاحد قبلک، کہ آپ کی آمد سے پہلے میں کسی کے لیے یہ گیٹ نہ کھولوں۔ چنانچہ آپ کی شفاعت پہ کھلے گا اور پھر جنتی لوگ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جنتی لوگ
جنتی ہیں، لیکن جنت میں تبھی داخل ہو سکیں گے جب اللہ کے رسول کی شفاعت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے نمبر پہ جو شفاعت خاص ہے آپ کے ساتھ، وہ ہے آپ کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ ابو طالب۔ اس بارے میں حدیث کون سی ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 209۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، هل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، کیونکہ ابو طالب آپ کی حفاظت کیا کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے لوگوں سے لڑائیاں کیا کرتا تھا، آپ کی وجہ سے لوگوں پہ ناراض ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ نے کہا نعم، جی ہاں، ہوا فی ضحضاہ من نار، وہ آگ کے اس حصے میں ہوگا جہاں ہلکی سی آگ ہوگی۔ ولولا انا، اور اگر میں نہ ہوتا تو لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو فائدہ ہوا کس کی شفاعت سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے۔ بلکہ اس کی مزید وضاحت حدیث نمبر 210 میں آتی ہے، وہ بھی مسلم میں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عنہ عمہ ابو طالب، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تذکرہ ہوا آپ کے چچا ابو طالب کا۔ فقال، تو آپ نے کہا، لعلہ تنفع شفاعتی یوم القیامہ، امید ہے کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت فائدہ دے گی۔ فیجعل فی ضحضاہ من النار، تو انہیں جہنم کے اس حصے میں رکھا جائے گا جہاں ہلکی آگ ہوگی۔ یتبلغ کعبیہ، وہ آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو یہ شفاعت بھی آپ کے ساتھ خاص ہے۔ کیا مطلب؟ کسی بھی کافر کے حق میں کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور یہ آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، سوائے ابو طالب کے، کہ ابو طالب کو آپ کی شفاعت کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ تخفیف ہو جائے گی۔ تیسری شفاعت کا وعدہ دیا تھا آپ نے حدیث۔ مسلم شریف 210 بتائیں۔ اس کے بعد چوتھی شفاعت وہ کیا ہے؟ اہل توحید میں سے جو گناہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کے حق میں شفاعت کرنا کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے۔ یہ وہ شفاعت ہے جو آپ بھی کریں گے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی کریں گے۔ چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4739 4739، اور ترمذی 2435 2435، حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک۔ اور اس سے ملتی جلتی حدیث جابر بھی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا نمبر ہے ترمذی میں 2436 2436۔ اسی شفاعت کے بارے میں آپ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں، اس کے راوی بھی انس بن مالک ہیں، اور بخاری شریف میں آئی ہے 6565 6565، اور مسلم میں 193 193، اور الفاظ مسلم شریف کے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا، فیحد لی حدن، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں۔
آپ شفاعت کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری امت شفاعت سے فائدہ اٹھا لے گی. آپ کہہ رہے ہیں میں شفاعت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے, ایک تعداد مقرر کریں گے. فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ, ان کو میں جہنم سے نکالوں گا. وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ, اور ان کو میں جنت میں داخل کروں گا. اور ایسا 3 مرتبہ ہوگا. کتنی مرتبہ ہوگا؟ 3 مرتبہ ہوگا کہ آپ پھر اللہ سے شفاعت طلب کریں گے, اللہ پھر آپ کے لیے تعداد مقرر کریں گے, اور جو حد مقرر کی جائے گی اس حد کو آپ جہنم کی آگ سے نکالیں گے. اس کے بعد ہمارا موضوع ہے کہ شفاعت کی شرائط کیا ہیں. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے, جو یہ سمجھ گیا وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا. پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ تعالی سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت دیں تبھی وہ سفارش کر سکے گا. یعنی کہ یہ بات غلط ہے, جیسا کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب اڑ کر بیٹھ جائیں گے, پیر صاحب کو جنت میں جانے کا موقع دیا جائے گا, وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور کیا کہیں گے, جب تک میرے مریدوں کو نہیں بخشا جائے گا میں نہیں جاؤں گا. ایسی باتیں کرنے والے اللہ کے مقام کو پہچان نہیں سکے, اللہ کی عظمت کو جان نہیں سکے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت ملے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہوں جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں تو پھر شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں جی؟ دوسری شرط کیا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہوں جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے. مراد یہ ہے کہ راضی ہوں کہ اس کی شفاعت کی جا سکتی ہے. پہلی کیا تھی کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کرنے کی اجازت ملے. دوسرے نمبر پہ جس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں شفاعت کرنے کی اجازت ملے. اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوں کہ اس قابل ہے کہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے, توحید پہ ہے, کفر و شرک پہ نہیں ہے کہ شفاعت ہو ہی نہ سکے. آیات کی طرف آنے سے پہلے یہاں بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ ان کے والد کو لے جایا جا رہا ہے کدھر؟ جہنم کی طرف. تو وہ اللہ رب العزت سے باپ کے حق میں شفاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نیچے پاؤں کی طرف دیکھیں گے, اسی دوران ان کے والد کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا کسی جانور کی شکل میں دے کر. اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. چونکہ ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اس لیے ان کے حق میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ شفاعت قبول نہیں ہوئی. اب آیات کیا ہیں ان 2 شرائط کے بارے میں دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت الکرسی میں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 255 من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کر سکے عندہ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. الا باذنہ, اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ روز قیامت شفاعت کی 2 اقسام ہیں. ایک وہ شفاعت جو اللہ کی اجازت کے بغیر ہو تو ایسی شفاعت نہیں ہے. دوسری وہ جن کے حق میں اللہ اجازت دے تو اللہ تعالیٰ اس شفاعت کا اس بات کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ شفاعت کا علم ہمیں قرآن سے ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ شفاعت کر سکے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شفاعت بالکل نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی ضرورت نہیں شفاعت کرے, ہاں اللہ کی اجازت کے ساتھ کر سکتا ہے. تو یہاں سے پہلی شرط کا پتہ چلا نا کہ اجازت ملے گی تو شفاعت کرنے والا شفاعت کر سکے گا. اس کے بعد سورہ سبا آیت نمبر 23 وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ.
اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے سکے گی مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ شفاعت کی اجازت دے. تیسرے نمبر پہ سورہ زمر آیت نمبر 44 قل للہ الشفاعۃ جمیعا. آپ کہہ دیں ساری کی ساری شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب ہے مرضی کس کی چلے گی پھر؟ اللہ کی چلے گی. اس کے بعد آیت نمبر 4 سورہ نجم 26 نمبر آیت 26 وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ. آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں لا تغنی شفاعتهم شیئا جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی الا من بعد یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. ہاں تب فائدہ دیتی ہے جب شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے اور اس کے حق میں شفاعت کرے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں اور راضی ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے اس موضوع پہ کہ شفاعت کا مطلب یہ نہیں جو لوگوں نے سمجھ لیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف شفاعت آئے گی تو اللہ کو ماننا پڑ جائے گا. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایسا دنیا میں ہوتا ہے. بادشاہ سلامت کسی چور کو سزا دینا چاہتے ہیں اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق, لیکن فوج کا سپہ سالار شفاعت کرتا ہے تو بادشاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی شفاعت ماننا پڑتی ہے. ایسے ہی ہے نا. اور کبھی بادشاہ سلامت اپنے بیٹے یا بیٹی کی بات ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. اللہ کے معاملے میں یہ بالکل نہیں ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو کوئی بات ماننی پڑے. اللہ جو شفاعت کا موقع دیں گے نبیوں کو علیہم الصلوۃ والسلام اور دیگر اولیاء کو, وہ اس لیے ہوگا تاکہ ان کو عزت دی جائے. کن کو؟ انبیاء کو. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے خلاف کچھ کر سکے یا کروا سکے؟ ایسا ممکن بالکل نہیں ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے تقویۃ الایمان. اس کتاب میں انہوں نے شفاعت کی اقسام کا تذکرہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے. تو وہ لائق مطالعہ ہے وہ موضوع وہاں پہ. یعنی کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کسی طاقت کا ڈر ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو. نہ یہ نہ وہ. کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو خود معاف کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے نبیوں کو شفاعت کا موقع دے کر ان کی عزت, ان کا مقام لوگوں کے سامنے واضح کریں. اب ہم آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. کیا ہے عبارت؟ دیکھیں, کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پہ ایمان لانا ہوگا جو کن کے حق میں ہوگی؟ للمذنبین الخاطئین, خطا کار گنہگاروں کے حق میں. مذنبین گناہ کرنے والے, مذنب کی جمع ہے. خاطئین خاطئ کی جمع ہے, خطا کار. اور یہ شفاعت کب ہوگی؟ یوم القیامہ, قیامت کے دن. وعلی الصراط, اور جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کے اوپر بھی ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے وہ آپ دیکھ لیں. حدیث کے الفاظ ہیں ثم یضرب الجسر علی جہنم, پھر پل کو جہنم پہ رکھا جائے گا. پل کو جہنم پہ. وتحل الشفاعہ, اور شفاعت حلال ہو جائے گی, شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ. حدیث کا نمبر ہے 183 183. دوسری حدیث اس موضوع پہ, کون سا موضوع؟ کہ پل کے ارد گرد شفاعت. امام ترمذی روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 2433 2433. اور حدیث کے راوی ہیں جناب انس بن مالک, کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا
کہ آپ میری قیامت کے دن شفاعت کیجئے گا. تو آپ نے کہا انا فاعل، میں تمہاری شفاعت کروں گا. قال، تو انس کہنے لگے فأین اطلبک، اللہ کے رسول وہاں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ قال، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے تلاش کرنا جہنم پہ رکھے ہوئے پل کے پاس. اور انس کہنے لگے اگر وہاں پہ آپ کو میں نے نہ پایا تو فرمایا پھر میزان ترازو کے پاس، یرحمک اللہ. تو انہوں نے کہا اگر میں نے ادھر بھی آپ کو نہ پایا، فرمایا پھر حوض کے پاس. اس کے بعد کیا جی، وَيُخْرِجُهُم مِّن جَوْفِ جَهَنَّمَ، اور آپ ان کو نکالیں گے کہاں سے؟ جہنم کے اندر سے. اور اس بارے میں حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں. اس کا نمبر کیا تھا؟ مسلم شریف حدیث نمبر 193 193. پہلے ذکر کیا میں نے اس کا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے تو میں اس حد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. اس کے بعد وما من نبی الا ولہ شفاعہ، ہر نبی کے لیے شفاعت ہوگی. وکذالک الصدیقون، اور اسی طرح صدیق بھی شفاعت کر سکیں گے، شہداء بھی اور نیک اولیاء بھی. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ ابو سعید خدری کی لمبی حدیث شفاعت کے موضوع پہ، جس کو وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کا نمبر ہے بخاری میں 4581 4581، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 183 183. تو اس میں کیا آتا ہے؟ فیقول اللہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے شفاعت الملائکہ، میرے فرشتوں نے بھی شفاعت کر لی، وشفع النبیون، اور میرے نبیوں نے بھی شفاعت کر لی. اس کا مطلب ہے باقی نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے. وشفع المؤمنون، اور دیگر مومنوں نے، اولیاء نے بھی شفاعت کر لی. ولم یبق الا ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین رہ گیا ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں رہ گیا ہوں اب، یعنی کہ اب میں لوگوں کو نکالوں گا بغیر شفاعت کے جہنم سے. فیقبض قبضۃ من النار، اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک مٹھی کو باہر نکالیں گے، ایک مٹھی کو. فیخرج منہا قوما، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی نکال دیں گے لم یعملوا خیرا قط، جنہوں نے توحید کے علاوہ کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا. قد عادوا حمما، یہ لوگ کوئلہ بن چکے ہوں گے. کیا بن چکے ہوں گے؟ اور ان الفاظ پہ غور کریں، شفاعت کے نام پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیا ہم دنیا میں، حالانکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیا ایک منٹ کے لیے اپنے جسم کو اس آگ میں ڈال سکتے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو شفاعت تو ہوگی جب ہوگی. اور پھر کیا ہم شفاعت کے حقدار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے شفاعت پہ ایمان بھی لائیں، شفاعت کی امید بھی رکھیں، دعائیں بھی کریں، لیکن حقیقت پسند بنیں. وہ اعمال اختیار کریں جن کی وجہ سے شفاعت ملتی ہے. مثال کے طور پہ کبھی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مؤذن کی اذان سنے، اذان کے الفاظ کا جواب دے، پھر درود پڑھے، پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اب یہ اعمال ہیں. اور اذان کا جواب دینا یہ بھی ہے کہ مؤذن نے کہا تھا نماز کے لیے آؤ، آپ نماز کے لیے جائیں. اس کے بعد دیکھیں جی، کہتے ہیں وَلِلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَفَضُّلٌ فِي مَن يَشَاءُ، تَفَضُّلٌ كَثِيرٌ فِي مَن يَشَاءُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت سارا فضل و کرم ہوگا ان پہ جن پہ اللہ چاہے گا. یعنی کہ یہ بھی حدیثوں میں نے سنائی آپ کو کہ پہلے شفاعت کر لی فرشتوں نے، نبیوں نے اور عام مومنوں نے، اس کے بعد اللہ بغیر شفاعت کے اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالے گا. اور اس بارے میں الگ سے بھی ایک حدیث سن لیجئے گا. اس حدیث کو روایت کرنے والے جناب انس ہیں. بخاری میں اس کا نمبر ہے 7510 7510، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 193 193. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فاقول، میں کہوں گا یا ربی، اے میرے رب، اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ،
مجھے آپ اجازت دیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. دھیان سے سنیں ذرا. آپ مجھے اجازت دیں ہر اس شخص کے بارے میں شفاعت کرنے کی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے. مجھے اجازت دیں ہر اس آدمی کو جہنم سے نکالنے کی جس نے کیا پڑھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لیس ذاک لک، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کی درخواست قبول نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے ولیکن عزتی و کبریائی و عظمتی و جبریائی لاخرجن من قال لا الہ الا اللہ. میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں ہر اس شخص کو نکال لوں گا جہنم سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا. یعنی کہ یہ کام میں بغیر شفاعت کے کروں گا. لیکن لا الہ الا اللہ کے لفظ سے بھی کئی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ پہ آپ قائم رہیں، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا اور کلمے کے الٹ چل پڑے، شرک کرتے رہے، قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم قرار دیتے رہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا تو آپ نے پورا نہیں کیا. اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. اور آگ سے نکلنا ہوگا بعد اس کے کہ جب کہ وہ لوگ جل چکے ہوں گے اور کیا بن چکے ہوں گے؟ کوئلہ. یہ الفاظ بھی امام بربہاری نے ایک حدیث سے لیے ہیں. حدیث کیا ہے دیکھیے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرج الناس من النار، لوگ جہنم کی آگ سے نکلیں گے بعدما احترقوا، جب کہ وہ جل چکے ہوں گے، وصاروا فحما، اور کوئلہ بن چکے ہوں گے، فیدخلون الجنہ، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، فینبتون فیہا، تو جنت میں ایسے اگیں گے جیسے سیلاب کی، جو سیلاب کے ساتھ جو مٹی آتی ہے اور کوڑا کرکٹ آتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیج بھی چلے جاتے ہیں. تو جب وہ سیلاب رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو وہ بیج فوری طور پہ اگ آتے ہیں. ایسے یہ فوری طور پہ اگائیں گے. تو یہ تھا ہمارا موضوع جس کا تعلق اس سے ہے شفاعت سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو جہنم کی آگ میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے معافی حاصل کر چکے ہوں گے اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کو پا چکے ہوں گے. اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے. ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، دوست احباب کو بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دنیا میں بھی حفاظت فرمائے، آخرت میں بھی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ یہ عقیدہ کی کتاب سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق دے. میرے وہ دوست جو بعد میں آئے ہیں، شروع میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، ان سے میری درخواست ہوگی کہ وہ اس کتاب کو حاصل کریں تاکہ کتاب اپنے سامنے رکھ کر پھر پڑھ سکیں. پھر پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا. اور اگر ان کے پاس کتاب نہیں ہے تو PDF وہ منگوا سکتے ہیں ایڈمن صاحب کے ذریعے. مجھے امید ہے کہ عبد المحسن بھائی اس معاملے میں انشاءاللہ تعاون کریں گے، تو ان کے ذریعے وہ کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ کتاب PDF حاصل کریں، اسے پرنٹ کروائیں اور جلد کروائیں، اور اس کے بعد درس میں حصہ لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.